بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورق، اور تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی میاں طارق فیض صاحب۔ ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور قائد میاں محمد نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب فرمائیں گے۔ 21 اکتوبر کا شیڈول پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے ہے۔ اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کے بارے مختلف آراء پاکستان کی سوسائٹی میں موجود ہیں۔ بعض حلقے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہر صورت آئیں گے اور پاکستان کے اندر الیکشن بھی ہوں گے، لیکن بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور میاں نواز شریف بھی وہ سعودی عرب اور UAE قطر وغیرہ کا دورہ کرنے کے بعد اچانک بیماری کے بہانے دوبارہ لندن واپس چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سب جاننے کے لیے میں زحمت دوں گا میاں طارق فیض صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں اور ان کا ذاتی تجزیہ کیا ہے۔ جناب میاں طارق فیض صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور قائد پاکستان مسلم لیگ نواز جی لندن سے کچھ تقریباً 4 سال بعد اور سرزمین پاک سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جی تو کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے؟ ساجد صاحب، یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت عوامی رائے ہے، اس سلسلہ میں ابھی تک عوام میں کسی قسم کی کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی عوام کو کہ وہ پاکستان میں آئیں گے۔ اور اس سلسلہ میں فوج کے اندر بھی کے حلقوں میں 2 آراء موجود ہیں۔ ایک حلقے میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، دوسرا حلقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں فوری طور پر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے جو مسلم لیگ نون کا عام کارکن ہے، جو ورکر ہے، وہ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آئیں گے، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو مسلم لیگی لیڈرشپ ہے مقامی، ان میں بعض حلقوں میں یہ شرطیں لگ چکی ہیں۔ اچھا، کہ ایک حلقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی آئیں گے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے۔ اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور جو ہماری فوج ہے ان حلقوں میں اگر یہ مکمل تقسیم ہے تو پھر عام آدمی یا عام ورکر جو ہے وہ کیسے اس کو پر امید ہوگا؟ کہ ابھی تک ایسا کوئی سینیریو نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اسی صورت میں آنا ہے اگر الیکشن جو متوقع ہے جنوری میں، لیکن جو اس وقت سینیریو بنا ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میدان میں کوئی ایسی پارٹی ابھی تک نظر نہیں آ رہی سوائے مسلم لیگ نون کے الیکشن کے حوالے سے۔ دوسرا یہ جو اب ہمارا فلسطین اور اسرائیل کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے جو الیکشن ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس لیے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ شاید سعودی عرب سے اور گلف سے اپنا لکھا کر واپس لندن چلے جائیں۔ صحیح، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف کے جو ہے وہ پاکستان واپسی کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ زیادہ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس لندن چلے جائیں گے۔ جی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا الیکشن کا مطالبہ نہیں آیا۔ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو بار بہا جو ہے وہ مطالبہ کر چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ مطالبہ کر رہی ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ جی اس کا ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، بے شک آپ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد میں کروائیں، لیکن الیکشن ہونے چاہیے اور ایک منتخب حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ وہ تو آج کہہ دیا نا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ بالکل جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر دیگر سیاسی جماعتیں ان چیزوں کی حمایت نہیں، الیکشن کی حمایت کرتی، تو کیا پیپلز پارٹی واقعی یہ سڑکوں پہ آ جائے گی؟ اور اگر وہ آ جاتی ہے تو اس کے کیا مطلب نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ ساجد صاحب، ایسا فی الحال تو کوئی ایسا سینیریو نظر نہیں آ رہا،
اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ دیکھیں نا کہ جو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک اہداف دیے ہیں کرپشن کے، احتساب کے، اس کے بعد اسمگلنگ کے، اب اگر وہ اہداف کو پورا کرنا یا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے کہ قوم نے بڑا ان کو اپریشیٹ کیا ہے جنرل صاحب کو، تو اس حوالے سے اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ جنرل صاحب کے جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ جو اہداف جو ہیں یہ جو منتخب حکومتیں ہیں، کسی بھی حکومت میں ایسے اہداف وہ نہ پورے ہوئے ہیں تو نہ ایسی کسی منتخب حکومت نے میرے خیال سے کمپین چلائی ہے، تو اس لیے یہ جو کمپین انہوں نے چلائی ہوئی ہے اگر اس کا وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی تو پھر درمیان میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اب یہ ہماری فلسطین کو اسرائیل کی جو جنگ چھڑ چکی ہے اور عالمی طاقتیں جو ہیں اس طرف دیکھ رہی ہیں تو اور عالمی طاقتیں حمایت بھی کر رہی ہیں، تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں نظر نہیں آ رہا، نہ تو الیکشن نظر آ رہے ہیں، تو اگر الیکشن نظر نہیں آ رہا تو میر نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آنا وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ بات کر رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کی، تو فلسطین کے حوالے سے یورپین کمیونٹی کے بہت ممالک ایسے ہیں جو مطلب ان کی اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے، اور متعدد ایسے بھی ہیں جو ان کے خلاف ہیں کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے بھی، اس کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ فوری طور پہ یہ معاملہ رفع دفع ہونا چاہیے اور بے گناہ لوگوں کی جو ہے وہ جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، ان کو جو ہے افہام و تفہیم سے یہ معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ بضد ہے اور اس کی پشت پہ چونکہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کا وجود جو ہے وہ اسرائیل سے ہے اور اسرائیل کا وجود جو ہے وہ امریکہ سے ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں تک دیکھنے میں آیا ہے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس طرح کھل کے حمایت نہیں کر رہے، جو سوائے دو ممالک کے جن میں ایک ترکیہ شامل ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایران شامل ہے، جنہوں نے باقاعدہ مطلب ان کو نہ صرف مذمت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ان کی اخلاقی، مالی اور تمام طرح کی جو ہے اور ایک اعلان کر دیا، ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور کبھی بھی مطلب اب ان کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جبکہ جہاں تک معاملہ دیگر عرب ممالک ہے، عرب ممالک کی طرف سے مذمت ضرور آئی ہے لیکن کوئی ایسا حمایت نہیں کی گئی، اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے ایک سفارتی بیان ضرور آیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اخلاقی حمایت کہہ لیں آپ، ہاں اخلاقی حمایت، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے اور مسلمانوں میں پہلی قوت ہے اور آخری قوت ہے، تو اس کو ایک بولڈ سٹیپ لینا چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہنی چاہیے کہ بھائی آپ انسان کے بچے بن جاؤ، اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو یہ مسائل جو ہے نا یہاں سے چل کے اگر امریکہ تک ٹارگٹ کر سکتا تو اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بیان انہوں نے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بذات خود ان کے مطلب میں ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کی ڈوریں جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل سے ہلائی جاتی ہیں، ایک تو یہ قرض کی وجہ سے اور دوسرا پھر ان کے ذاتی مفادات ایسے ہیں جن کی وجہ سے مطلب انہوں نے تو ہر ڈائریکشن جو ہے وہ امریکہ سے لینی ہوتی ہے، پینٹاگون سے ان کو ملتی ہے۔ تو ان حالات میں کیا پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کی جو ہے وہ مورل سپورٹ کرتی رہی ہے، یہاں تک حمایت یافتہ رہا ہے۔ ہاں بالکل، عوام آج بھی وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں تک ارباب اختیار کا تعلق ہے وہ کھل کے کیوں نہیں بیان دیتی؟ ساجد صاحب یہ دیکھیں کہ جو ممالک آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے، صحیح، اور جو آئی ایم ایف کا کیپٹل ہے، جو آئی ایم ایف کا سرمایہ ہے وہ یہودی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک یا جکڑے ہوئے ہیں یا مجبور ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، میں یہ کہتا ہوں پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو یہ چاہیے کہ کھل کر فلسطین کی حمایت کریں، اخلاقی بھی، جانی بھی، مالی بھی، جیسے ایران نے اور ترکیہ نے کی ہے، تو ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے 74 سے جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب تک کتنے فلسطینی بچے بوڑھے عورتیں ان کے ساتھ وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, ان کی املاک تباہ کر دی گئی ہیں. اس لیے وجہ یہ کہ اگر حماس نے یہ اقدام اٹھایا, دیکھیں نا کہ آپ کو روس نے بھی امریکہ کو تنبیہ کر دی ہے کہ اگر ڈائریکٹلی امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو پھر میں پیچھے نہیں اٹھوں گا. تو مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ چاہیے نا کہ تھوڑا سا میرا مطلب کہ اپنے حوصلہ پیدا کریں, اپنے مفادات کو بالا تر رکھ کر جو موجودہ سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, اس کے مطابق یہ فلسطین کے کھل کر حمایت کریں. میاں صاحب, اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے یہ ایک طویل بحث ہے اور اس پہ بہت سارا بولا بھی جا سکتا ہے, کہا بھی جا سکتا ہے, لکھا بھی جا سکتا ہے, اور بہت سارے ہمارے دانشور بھائی جو ہیں وہ اس پہ باقاعدہ کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ بین الاقوامی امور کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس پہ بہت ساری رائے اپنی دے رہے ہیں اور اس کے نتائج سے بھی عوام کو آگاہ کر رہے ہیں. لیکن اس پہ پھر کسی دوسرے پروگرام میں بھی بات کریں گے. اس پروگرام میں تھوڑی سی ایک چیز کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے. افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے جیسا کہ آرمی چیف سید قاسم منیر صاحب نے فرمایا ہے کہ 31 اکتوبر تک جو ہے ان کا انخلاء ہو جانا چاہیے. جو غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر مقیم ہے وہ واپس چلے جائیں, ادروائز ان کی تمام اثاثے, ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ 2009 والی شروع ہو سکتی ہے, 2008 والی شروع ہو سکتی ہے. ریئیکشن ہوگا نا سر, ریئیکشن ہوگا کہ جن لوگوں کا اربوں خربوں روپیہ یہاں پہ انویسٹ ہے وہ کسی صورت میں مطلب ہے وہ ودرا نہیں کریں گے, وہ مطلب ہے اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. لازمی بات ہے, جو چیز آپ نے کل بھی ہمارے ایک دوست ہیں, انتہائی محترم دوست ہیں, میں دانستہ ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیوں, اس لیے کہ وہ میرے دل میں بستے ہیں اور لوگ پھر خیال کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے دوستوں کے بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی اسی حوالے سے کہ ظاہری سی بات ہے ان کا انٹرسٹ ہے, آپ نے ان کو خود رائٹس دیے ہوئے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم اسرائیل اور فلسطین کی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب فلسطینیوں نے خود غلطی کی ہوئی ہے. مجھے آج ایک بہت ساری ایک 1926 کا واقعہ یاد آ رہا ہے. 1926 میں جب ہمارے بہت ہی جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی, تو اس کے سربراہ جو تھے پاکستان کے خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان, تو انہوں نے بھی اپنا ایک تحریر میں ذکر کیا ہوا ہے کہ 1926 میں جب وہ گئے تھے حج پہ تو انہیں خیال آیا ایسے ہی کہ مطلب میں فلسطین کا اور دیگر عرب کا ذرا دورہ کروں, تو اس پہ بھی ایک تحریر ہے بہرحال. اور اسی تحریر کو وہ میرے دوست انتہائی محترم ہیں میرے اور بہت بڑے دانشور ہیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب آپ ایک چیز خود کسی کو دے رہے ہیں اور اس کی آپ قیمت وصول کر رہے ہو, تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو مطلب ہے وہ دوبارہ کلیم کریں. تو اب اگر ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی, تو یہ آؤٹ آف وے جا کے کر رہے ہیں کہ کمیونٹی بیسس پہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. اگر حقائق اگر دیکھا جائے, حقائق کو مد نظر دیکھا جائے, تو پھر ہم یہ تقاضا نہیں کر سکتے. تو یہی بات جو ہے نا باچا خان نے بھی کہی تھی اس وقت ان کو کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو, آپ ان کو کیوں بیچ رہے ہو, آپ خود کیوں نہیں لے لیتے. ٹھیک ہے نا, یہ باچا خان نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینی کسی شخص سے کہ آپ یہ سارا کچھ ان کو بیچ رہے ہو, یہودیوں کو دے رہے ہو, تو آپ یہ ساری چیز جو پراپرٹی ہے یہ آپ خود کیوں نہیں لے دیتے. تو بہرحال اسی طرح انہوں نے میرے دوست جو ہے انتہائی محترم جن کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں, انہوں نے بھی اسی بات پہ نشاندہی کیا. تو افغانیوں کے حوالے سے بھی میرے یہ خدشات ہیں کہ کیا جنرل عاصم منیر صاحب ممکنہ جو مطلب ہے آگے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیا
اس کے لیے انہوں نے کوئی پیش بندی کی ہوئی ہے؟ دیکھیں ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی مقیم ہے پاکستان میں، بات ان کی ہو رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو صرف افغانی تو نہیں ہے، وہ اس میں اور بھی ہے نا، اور بھی ملکوں کے بھی جو غیر قانونی سالہ سال سے ادھر رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے. ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو فوج پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ آف وہ ایجنسیز ہیں وہ، تو اس لیے سارا پلان سارا جو ہے کہ اس کا جو سارا اس کو تیار کر کے پھر ہی جنرل اسم صاحب نے یہ اعلان کیا یا اس کو ایک ہدف کے طور پہ لیا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی جیسے وہ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک فوج کے سربراہ ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو ریئیکشنز آنے ہیں اس کے لیے بھی تو انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا نا. ریئیکشن تو بہت زیادہ آنے ہیں. آپ کی جیسے دیکھیں نا کہ افغانی جو ہے وہ اکنامیکلی معاشی طور پر 3000 ارب کی جو اکانومی ہے، جو تجارت ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اٹس مین کہ اگر ویسے ہی آپ بات کر لیں اگر یہ افغانی 3000 ارب روپیہ پاکستانی معیشت سے نکال لیتے ہیں تو آپ کی تو اکانومی ویسے ہی کولیپس کر جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ سارا جو ایک سلسلہ بنا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ اس کو کس حد تک یہ جو ہے نا اس کی اچیومنٹ ہوتی ہیں، یہ اہداف کس حد تک یہ جو ہے اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ ہے کہ عوامی حلقے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ افغانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جو سالہ سال سے امیج خراب ہوا ہے، جو دہشت گرد کا لیبل لگا ہے، جو پاکستان کی ریپیوٹ خراب ہوئی ہے، تو ان کو نکال دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جن ارباب اختیار نے، جن حکومتوں نے ان کو اس سطح تک، اس حد تک ان کو ملک میں ان کا عمل دخل کیا اور ان کو پاسپورٹ دیے، ان کو اپنا کیا کہتے ہیں وہ شناختی کارڈ دیے، ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا. نہیں وہ تو ظاہر سی بات، وہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، جو طاقتیں مقاصد کے لیے جو استعمال کرتے رہے ہیں ان کو سزا اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس چیز کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، ازالہ تو نہیں ہو سکتا، ازالہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے جو ممکنہ جو آگے روک تھام تو ہو سکتی ہے نا، خدشات ہیں ان سے نبٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی منصوبہ بندی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے جس سے ہم آنے والی مشکلات سے بچ سکیں. جہاں تک تعلق ہے ان کے ریئیکشن آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے خود استعمال ایک زمانے میں کروایا وہی دوبارہ جب انڈیپینڈنٹ ہوئے تو وہ ہمارے خلاف مطلب دوبارہ متحرک اور وہ اعلان کر رہے ہیں پاکستان کو. اور اب بھی مجھے یہ خدشہ ہے کیونکہ میری نیوزنٹ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا ان کو نکال رہے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کو نکال رہے ہیں وہ یقیناً یہاں پہ وہ سٹیزن ہے، وہ سٹیزن ہے جو کاروبار کر رہے ہیں، اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے دی ان کو، ہم نے دی. ٹھیک ہے. وہ عالمی عدالت میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. عالمی عدالت میں اگر چیلنج کر دیتے ہیں تب بھی مطلب ہے آپ کو وہاں کے منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان جو ہے اس طرح کے کئی کیسز میں عالمی عدالت سے منہ کی کھا چکا ہے. تو مجھے ان سب چیزوں سے ڈر ہے. بہرحال جو بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر کرے. ساجد صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ جو اہداف ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے دیے ہیں، اس سارے سینیریو میں جب تک یہ اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک پاکستان میں الیکشن ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے. تو دوسری بات اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہونا تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان میں آ کے ان کا ایسا آنے کا مقصد سامنے نظر نہیں آ رہا. نہیں وہ الیکشن اس لیے بھی نہیں ہو سکتے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک تو پہلے نمبر پہ تو جنوری میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا موسم جو ہے کافی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، اور شمالی علاقہ جات کا جو موسم ہے وہ تو آج سے ہی مطلب جو ہے نا وہ ٹھنڈا مائنس سوات کا آج کا -3 ٹیمپریچر تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس سائٹ پہ ویسے ہی نہیں الیکشن ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کا یہ جو پروگرام ہے، جو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، یہ جو ٹاسک اپنے فورسز کو دیا ہوا ہے یا جتنے بھی اپنے سویلین ادارے ہیں ان کو دیا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا رک جائے گا. اگر یہ رک جاتا ہے تو اٹ مینس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ
وہ ایلیمنٹ حالات مزید خراب ہوں گے، حالات مزید خراب ہوں گے. وہ ایلیمنٹ جو اس وقت خاموش پاکستان کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ناظرین، آپ نے سنا میاں صاحب کی بات سنی، جو رائے رکھتا ہوں وہ بھی آپ نے سنی. بس یہی دعا کیجئے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو فتح نصرت سے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک امت مسلمہ یکجا نہیں ہوتی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو صحیح معنوں میں نہیں اپناتی، تب تک ہم بکھرے ہی رہیں گے، ہم منتشر رہیں گے، ہم جدا جدا ہی رہیں گے. جب تک ہم اپنے مفادات کو قطع نظر کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے، اپنے بہن بھائیوں کی خواہ وہ کسی بھی جگہ رہتے ہوں ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے، تب تک یہ معاملات ایسے رہیں گے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے استحکام کے لیے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ خاص سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ہمارے قومی ادارے ہوں، یا افواج پاکستان ہو یا عوام ہو، سب کا فرض ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کی نگہبانی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی استحکام، ترقی اور فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اتنی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.